الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت 3 احکام بیان فرما رہے ہیں. پیچھے ایک جمعے کے اندر اس سے پہلی آیت پر میں نے کچھ باتیں آپ سے عرض کی تھی
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، ہو سکتا ہے وہ اللہ کے ہاں آپ سے بہتر ہو۔ کوئی کسی کو تانا نہ دے، کوئی کسی پر باتیں نہ کسے، کوئی کسی کو برے القاب سے نہ پکارے۔ آج کی جو آیت مبارکہ ہے اس کے اندر بھی انسانی معاملات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے 3 باتوں کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اے ایمان والو اجتنبوا اجتناب کرو، بچو، کثیرا من الظن بہت زیادہ گمان کرنے سے، بہت زیادہ گمان کرنے سے، سوچنے سے، اپنے اندر خیالات پیدا کرنے سے، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان، بعض سوچیں جو ہیں وہ گناہ ہیں۔ بعض خیالات، بعض سوچیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟ گناہ ہیں۔ اس حکم کے اندر اللہ رب العزت اس جانب انسان کی، مسلمان کی خیالات کو، سوچ کو پھیر رہے ہیں کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، کسی کے بارے میں برے خیالات اپنے اندر پیدا نہ کرو۔ مثال کے طور پر موجودہ حالات کی ہی مثال دیتا ہوں کہ ہم کسی کو کال کرتے ہیں، وہ اپنے کاموں میں شاید مصروف ہو، ہزاروں معاملات ہوتے ہیں، انسان کا ڈیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے، گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، گھر والوں کے پاس کسی کام میں مشغول ہوتا ہے، اپنے کسی اور کام میں مشغول ہوتا ہے۔ جب وہ ہماری کال اٹینڈ نہیں کر سکتا تو ہمارے ذہن میں فوراً اس کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے، فوراً ہمارے ذہن کے اندر برا خیال آتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس بڑی کال پتہ نہیں کی نہیں چاہیے، لگتا ہے وہ کسی اور کام پہ ہے، بڑی کال جان بوجھ کے نہیں چاہیے، اس کو پتہ ہے میں کالا کرنا لگے تھا، لیکن بڑی کال کو دیکھ کے اس بند کر دیتا اسے، حالانکہ ہم اس کو دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے، ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی، نہ ہی ہمارا کیمرہ اس تک فٹ ہوتا ہے، لیکن ہم نے خود ہی سے ایک گمان گھڑ لیا کہ اس بڑی کال جان بوجھ کے نہیں چاہیے، اس بڑی کال جان بوجھ کے نہیں چاہیے۔ اس طرح کا گمان پیدا کرنا، اس طرح کی رائے اپنے پاس سے قائم کر لینا، فرمایا یہ گناہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ ایسے خیالات سے، ایسے گمانوں سے بچو۔ دوسری مثال دیتا ہوں، آج کل ہمارے ہاں جن چیزوں کا رجحان بڑھ گیا ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، بیماری اللہ کا حق ہے، ہر انسان پر آتی ہے، کہیں آزمائش کے طور پر آتی ہے، کہیں سزا کے طور پر آتی ہے، لیکن بیماری جس قسم کی بھی ہو، اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، لا باس طہورت انشاءاللہ۔ جو بھی بیماری ہوتی ہے وہ انسان کو، مسلمان کو ضرور گناہوں سے پاک کر دیتی ہے، لیکن ہمارا گمان کیا ہوتا ہے، ہمارے دل میں خیال کیا پیدا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہماری سوچ فوراً دوسری طرف جاتی ہے، فوراً دوسری طرف جاتی ہے، ہمارے خیالات فوراً دوسری طرف جاتے ہیں۔ کس طرف؟ کہ لگتا ہے فلانے سن جادو کر چھوڑے، لگتا ہے فلانے سن مڑے پیچھے بھوٹی پڑ چڑی ہے، فلانے مڑے خلاف کچھ کر چھڑے ہے، اسی وجہ تو میں بیمار ہو گیا، بڑی بچی بیمار ہو گئی ہے، بڑا پتر بیمار ہو گیا۔ تیرے پاس کوئی دلیل ہے اس بات کی؟
تو نے اپنا کیمرہ فٹ کیا ہوا ہے کہ اس نے کیا ہے؟ نہیں، کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، بس ہمارا یہ گمان ہے۔ فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہے وہ کیا ہے؟ گناہ ہیں، ان سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اسی طرح مثال کے طور پر ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں دکان پر، اب ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے کہ یہ چیز اوریجنل ہے یا نہیں ہے، جانتے بھی نہیں ہیں، پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن تھوڑا سا اس کے اندر کوئی فالٹ نکل آئے یا فالٹ نہ بھی نکلے تو ہم فوراً کہتے ہیں اس دکاندار سے غلط چیزیں رکھی ہیں، اس دکاندار سے غلط چیزیں رکھی ہیں، اس 2 نمبر چیزیں رکھی ہیں، ایک غلط چیزیں بیچتا ہے، حالانکہ ہمارے پاس کوئی اس کی دلیل موجود نہیں ہے، نہ ہم اس چیز کو جانتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا دوسری چیز ہے، کوئی ہمارے پاس دلیل موجود نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے کوئی رائے قائم کر لینا، بغیر دلیل کے کوئی گمان، کوئی خیال اپنے دل میں پیدا کر لینا، فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک اس طرح کے گمان کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس طرح کے گمان کیا ہے؟ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم مرغی والے کی دکان پر چلے گئے یا گوشت والے کی دکان پر چلے گئے تو ہمارے ذہن کے اندر خیال آ گیا ہے دکان مسلمان کی ہو، دکان مسلمان کی ہو، خیال آیا پتہ نہیں اس نے اس پر بسم اللہ پڑھی ہے یا نہیں، پتہ نہیں اس نے ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے یا نہیں، فرمایا اس سے بھی بچو، اس سے بھی بچو۔ مسلمان ہے تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے مومن بھائی کے لیے اپنے خیال کو درست کر لو، اپنے گمان کو درست کر لو، بہترین سوچ اس کے بارے میں رکھو۔ ظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے مومن بھائی کے لیے اچھا گمان رکھو، یہ نہ کہو کہ اس نے پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی ہے، بلکہ مومن ہے، مسلمان ہے، ہمارا گمان اس کے بارے میں اچھا ہونا چاہیے، اس نے پڑھی ہے اس چیز کو لے لو، وہ آپ کے لیے جائز ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، عرض کرنے لگی اللہ کے رسول فلاں دیہات سے ہمارے پاس 9 مسلمان گوشت لے کر آتے ہیں، ہمارے دل کے اندر خیال گزرتا ہے، ہمارا گمان ہوتا ہے کہ کیا پتہ یہ 9 مسلم ہیں، انہوں نے اس پر اللہ کا نام بھی لیا ہوگا یا نہیں، اس بچڑے کو ذبح کرتے ہوئے، اس گائے کو ذبح کرتے ہوئے، اس بھینس کو ذبح کرتے ہوئے، اس مرغی کو ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام بھی لیا ہے یا نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ میری بات سن، ظنوا بالمؤمنین خیرا، اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں اچھا گمان کر، اس کے بارے میں اچھا خیال کر، مسلمان کبھی بھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا ہے، وہ جو گوشت لے کر آتے ہیں ان کو بغیر کسی دلیل کے استعمال کر لیا کرو، اس لیے کہ وہ مسلمان ہیں، ان کا جو ذبیحہ ہے ضرور انہوں نے اللہ کا نام لیا ہوگا، اس پر ضرور بسم اللہ پڑھی ہوگی، بغیر کسی شک و شبہ کیے، بغیر اپنے دل کے اندر بدگمانی پیدا کیے اس کو استعمال کر لیا کرو، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے، یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو بات کر رہا تھا ان بعض الظن اسم، کہ بے شک بعض گمان جو ہیں وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اپنے پاس سے کسی بھی معاملے کے اندر کوئی بھی رائے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک تمہارے پاس کسی چیز کی دلیل موجود نہیں ہے، جب تک آپ نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کیا، اس وقت تک کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں جو آج کل ہمارے معاشرے میں ہوتی ہے، کوئی دولت مند ہو، کسی نے گاڑی خرید لی ہے، کوٹھی بنا لی ہے، بنگلہ بنا لیا ہے، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ اس نے تو حرام کی کمائی سے بنایا، اس نے حرام کی کمائی سے بنایا ہے، یہ جو پیسہ کما رہا ہے یہ حرام کا کما رہا ہے، ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے وہ کہاں سے لا رہا ہے۔
ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے اس نے کہاں سے گھمایا ہے، ویسے ہی ہم نے دلیل قائم کر لی ہے اور اس بات کو اتنی ہوا دی ہے کہ پورے علاقے کے اندر پھیل بھی گئی ہے۔ اگلے کی عزت پہ تو نے ڈاکہ بھی ڈال دیا ہے، تو فرمایا ان بعض الظن اسم، بے شک اس طرح کے گمان کیا ہے، گناہ ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن، اس طرح کے گمان کرنے سے کیا کرو، بچو، اس طرح کی بات کبھی بھی نہ پھیلاؤ۔ تمہیں کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ تم اپنے بھائی کے خلاف اس طرح کی رائے قائم کرو، اس طرح کا گمان کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ایسے گمان کرنے سے منع فرمایا۔ اب مثال کے طور پر کسی کی پڑوس میں چوری ہو جاتی ہے یا کسی کی کوئی بھی چیز گم ہو جاتی ہے، ہم فوراً اس پر بھی رائے قائم کرتے ہیں، فوراً رائے قائم کرتے ہیں، بالکل نہیں سوچتے کہ کس نے کیا ہوگا، کدھر سے ہوئی، اس کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کریں، دلیل قائم کریں، نہیں، فوراً نظر دوڑائی، فلاں صاحب نے ایسا کیا۔ اور یہ جو ہم گمان قائم کرتے ہیں وہ کسی ڈنڈے والے کے خلاف نہیں کرتے، چودھری صاحب کے خلاف نہیں کرتے، سردار صاحب کے خلاف نہیں کرتے، زور آور کے خلاف نہیں کرتے، بلکہ دیکھتے ہیں جو محلے میں بیچارہ کمزور ہوتا ہے اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ یہ کام اسی نے کیا۔ کیوں بھائی، تمہارے پاس کوئی دلیل موجود ہے؟ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تمہارے پاس اس پر کوئی گواہ موجود ہے کہ تم نے یہ دلیل قائم کر لی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی دلیل قائم کر لی۔ روایت کے اندر آتا ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت آیا کرتی تھی، وہ کہیں دور علاقے سے مسلمان ہو کر مدینہ منورہ کے اندر ہی رہائش پذیر ہو گئی، تو وہ جب بھی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ایک شعر پڑھا کرتی تھی۔ اس شعر کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے وہ ہار والا دن یاد ہے، مجھے وہ ہار والا، یہ ہار جو گلے میں عورتیں پہنتی ہیں، مجھے وہ ہار والا دن یاد ہے، کیا ہی میرے پروردگار کی طرف سے وہ عجیب کہانی تھی۔ یہ شعر وہ ہمیشہ پڑھا کرتی تھی۔ تو ایک دن اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یہ شعر تم کیوں پڑھتی ہو؟ جب بھی میرے پاس آتی ہو تم یہ شعر پڑھتی رہتی ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگی کہ میں جس علاقے سے آئی ہوں میں وہاں پر رہتی تھی، ایک دن پڑوسیوں کی بچی جو ہے وہ چھوٹی باہر نکلی، اس کے گلے میں ہار تھا، تو وہ اس کا ہار جو ہے گلے سے ٹوٹا اور گم ہو گیا۔ سارے محلے والے جمع ہو کے میرے گھر پہ آ گئے کہ ہار جو ہے اس نے چرایا، ہار اس نے چرایا، اس لیے کہ میں محلے کے اندر کمزور تھی، لاچار تھی، غریب تھی۔ سارے جمع ہو کے میرے پاس آ گئے، انہوں نے میری پٹائی بھی کی ہے، بڑے غلط طریقے کے ساتھ میری تفتیش بھی کی ہے، گویا کہ مجھے ننگا کر کے میرے کپڑے اتار کے میرے ہار کی تلاشی لی ہے۔ تو مجھے بڑا دکھ ہوا، میں روئی چلائی، اللہ رب العزت کو میرا یہ رونا، میرا یہ چلانا اس پر ترس آیا، تو ایک چیل جو تھی وہ اپنے منہ میں ہار لیا ہوا وہاں پر ڈال کے چلی۔ اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو پیٹ رہے ہیں، ہم نے تو اس کے خلاف بدگمانی کی ہے، لیکن چور تو یہ نہیں ہے، چیل لا رہی ہے آپ۔ تو اس کے بعد میرا وہاں پر رہنا ممکن نہیں تھا، مجھے بڑا دکھ ہوا، میں افسردہ ہوئی۔ تو مجھے پتا چلا کہ مدینہ کی سرزمین پر ایک محمد نام کا شخص ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سنا ہے وہ حقیقی نبی ہے۔ میں نے پتہ پوچھا اور میں یہاں آ کر مسلمان ہو گئی۔ اب میں اس ہار والے دن کو اس لیے یاد کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس ہار والے دن کو میری راہ راست کا ذریعہ بنا دیا، میرے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ لیکن اس واقعے کے اندر بات کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں غلط خیال قائم کر لیتے ہیں، ہم کسی کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت جو ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، اے مسلمانوں
اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو، بہت زیادہ گمان کرنے سے اجتناب کرو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچتے رہو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بہت سے گمان ایسے ہیں جو گناہ ہوا کرتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور کسی کی جاسوسی بھی مت کرو، کسی کی جاسوسی بھی مت کرو۔ یہ گناہ بھی آج ہمارے اندر عام ہے، یہ گناہ بھی ہمارے اندر عام ہے۔ کسی بھی عام مسلمان کو جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی عام مسلمان کو جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے معاملات میں کھوج لگانے کی اجازت نہیں ہے، کسی کے پردے اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن آج ہم یہی کر رہے ہیں، بیان بھی سنتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، احکامات ہمارے سامنے بیان بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمارے کان پر جو تک بھی نہیں دی۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جی آج پتہ کرانا زبیر صاحب کو تھے آسان، لگتا ہے کسی بڑے کمے کو کہتا آسان، آج پتہ کرنا نا فلان صاحب کو تھے آسان۔ آج اس نے دن میں کیا کمایا ہے، کتنا کمایا ہے، اس کا بینک بیلنس کتنا ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہے، یہ جو فلاں دن گیا تھا اس کے بارے میں معلوم کرو نا، کہیں پلاٹ تو نہیں خرید کے آیا، کہیں پلاٹ تو نہیں خرید کے آیا، کہیں یہ اپنے بیٹے کا رشتہ تو نہیں کرایا، اگر کر آیا ہے تو پھر ہم بھی کچھ اس کی جڑوں کو کمزور کریں نا۔ یہ فلاں کام کے لیے گیا ہوا تھا، پتہ کریں ہوا ہے کہ نہیں ہوا، اگر ہو گیا ہے تو ہم کسی اور ذرائع سے اس میں پنگا تو ڈالیں نا۔ آج ہم اس طرح کے مسلمان ہیں۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے بارے میں جاسوسی نہ کرو، تمہیں جاسوسی کرنے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ ہاں باپ ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی اولاد کی جاسوسی کر سکتا ہے، وہ اپنے بیٹے کی جاسوسی کر سکتا ہے کہ بیٹا کدھر کو جا رہا ہے، صبح نکلتا ہے آیا کہ یہ اپنی ڈیوٹی پہ جا رہا ہے یا کہیں اور جا رہا ہے، بیٹی ہے اس کی جاسوسی کر سکتا ہے، آیا کہ اس کے معاملات کیسے ہیں، بیٹے کی جاسوسی کر سکتا ہے، بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی کی جاسوسی کر سکتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، وہ سرپرستی کے طور پر، سرپرستی کے طور پر، بڑا بھائی سرپرستی کے طور پر۔ ایسا نہیں، آج کل تو ہم ایک دوسرے کے خونخوار ہیں، بھائی بھائی کے اندر تصادم ہے، ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہیں، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتا، بھائی کی ترقی کو بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ لیکن جو سرپرست بھائی ہو، اپنے چھوٹوں کا خیال رکھنے والا ہو، وہ چھوٹے بھائی کے لیے جاسوسی کر سکتا ہے کہ دیکھو یہ اپنے کام پر جاتا ہے، کالج کو جاتا ہے، سکول کو جاتا ہے یا کہیں کسی محفل کے اندر بیٹھنے کو جاتا ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھیے۔ فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، تمہیں کسی قسم کی، چاہے وہ پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، عزیز ہے، محلے دار ہے، علاقے والا ہے، ضلع والا ہے، صوبے والا ہے، کسی کی بھی جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ باپ کو اجازت ہے وہ کر سکتا ہے، بڑے بھائی کو اجازت ہے وہ کر سکتا ہے، اور آج جو حکومت کے ہاں محکمے قائم ہوتے ہیں وہ جاسوسی کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، آپ کو بخوبی علم ہے۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران رات کو خود گشت کیا کرتے تھے گلیوں میں کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کہیں کوئی تکلیف کے اندر تو نہیں ہے، کہیں کوئی پریشانی کے اندر تو نہیں ہے، کہیں کوئی ظالم کسی مظلوم پہ ظلم تو نہیں کر رہا، کہیں کسی کو مصیبت کے اندر تو نہیں ڈالا ہوا۔ ایک دن اسی طرح گشت کر رہے ہیں، ایک گھر کے باہر سے گزر رہے تھے، اندر موسیقی کی آواز آئی، گانے بجانے کی آواز آئی، شور شرابے کی آواز آئی، بغیر اجازت کے داخل ہو گئے، آگے گئے، دیکھا کہ شراب بھی چل رہی ہے، زنا بدکاری بھی ہو رہی ہے، وہاں پر ہی جوا بھی کھیلا جا رہا ہے، وہیں پہ بھی موسیقی کی محفل سجی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو قیدی بنانا چاہا۔ ایک منہ پھٹ شخص تھا، اس نے کہا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ، ہم تو ایک گناہ کے اندر ملوث ہیں، ان گناہوں کے اندر ہیں، آپ حاکم وقت ہیں،
آپ نے ہماری جاسوسی کی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو وہاں سے چلے گئے، لیکن دوسرے دن سب کو بلایا اور بلا کر فرمایا حاکم وقت جاسوسی کر سکتا ہے، حاکم وقت جاسوسی کر سکتا ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، لوگوں کا پتہ لگانا اس کی ذمہ داری ہے، علاقے کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ سربراہ کی ذمہ داری ہے، حاکم وقت کی ذمہ داری ہے، جتنے بھی ادارے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے، ان کے علاوہ کسی کو بھی اجازت کا حق، جاسوسی کا حق شریعت نے نہیں دیا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ کوئی بھی کسی کی جاسوسی نہ کرے۔ کتنے احکام ہوں گے؟ 2۔ پہلا کیا تھا کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، کسی کے بارے میں بری رائے قائم نہ کرو، بدگمانی نہ کرو۔ کیوں کہ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ، بے شک بعض بدگمانیاں کیا ہیں، بعض گمان کیا ہے، بدگمانی کے اندر آ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور دوسرا حکم وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے عیبوں کو نہ کرو دو، جہاں تک کہ اگر کوئی گناہگار ہے تو اس کے عیب کو بھی گرودنے کی اجازت نہیں ہے، اس کے خلاف بھی جاسوسی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور تیسرا حکم فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ آپ نے کسی بھائی کی غیبت بھی نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اس بات کو کوئی پسند کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرو گے۔ تو آج ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ غیبت ہی تو ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ ہر جگہ غیبت ہو رہی ہے۔ غیبت کی تعریف پہلے سمجھ لیں۔ آج کل ہمارے ذہنوں کے اندر غیبت کرتے بھی کہتے نہیں غیبت تو نہیں ہے، یہ تو میں اس کے منہ تے بھی گل کر رکھتا۔ اب غیبت کی تعریف سنی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے اس کے خلاف ایسی بات کرو کہ اگر وہ اس کے منہ پر کی جائے تو اس کو برا محسوس ہو، اگر وہ بات اس کے منہ پر کی جائے تو اس کو ناپسند کرے، اس کو برا محسوس ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ گناہ، وہ برائی اس میں موجود ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو غیبت ہے۔ اگر کوئی برائی اس کے اندر موجود ہے، تم اس کا پرچار کر رہے ہو، لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر رہے ہو، یہی تو اصل غیبت ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی نہیں جی میں دیکھ کر اس سے سامنے بھی کر رہا، میں تو اس کے منہ پہ بھی کر سکتا۔ اللہ کے بندے ہے تو برائی ہے، تجھے کیا حق ہے کہ تو کسی کی برائی بیان کرے؟ تجھے کیا حق ہے کہ تو کسی کے عیب کھلے دے؟ تجھے کیا حق ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو مجمع کے اندر اس کے عیب سے پردہ اٹھائے؟ تجھے تو یہ شریعت نے حق کسی صورت میں بھی نہیں دیا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تو اس کی غیبت کر کے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا چاہتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر روایت کے اندر آتا ہے کہ 2 عورتیں تھیں، روزے کی حالت میں تھی، غیبت کرنے بیٹھ گئی ہیں۔ غیبت کرتے کرتے ان کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ طبیعت خراب ہوتے ہوتے حالت یہ پہنچ آئی کہ لگتا ایسا تھا کہ اب یہ دنیا سے چلی جائے گی۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا کہ ان 2 عورتوں نے غیبت کی۔ لوگ آئے کہ وہ 2 عورتیں نڈھال ہو چکی ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، بڑی پاک باز ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے جی، کیا ہے؟ روزہ رکھا ہوا ہے، بڑی عبادت گزار ہیں، بڑے بڑے دن ہیں، جولائی کا مہینہ ہے، اگست کا مہینہ ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، لیکن کیا ہے؟ کر کیا رہی ہے؟ غیبت کر رہی ہے، اللہ کے حکم کو پامال کر رہی ہے۔ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ وہ 2 عورتیں روزے کی حالت میں حالت ان کی خراب ہو گئی ہے، بیمار ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ، ان دونوں کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیالے منگوائے، دونوں کے سامنے رکھے،
ان سے کہا کہ تم ان میں کیا کرو. جب انہوں نے حلق میں انگلی ڈال کے کی تو ان روایت کے اندر آتا ہے کہ ان دونوں کے پیالوں میں ان کے منہ سے گوشت کے لوتھڑے، خون اور پیپ نکلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ غیبت کر رہی تھی. قرآن اٹھا کے پڑھو، یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. جو غیبت کرتا ہے وہ گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبت اشد من الزنا. غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے. صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیبت زنا سے کیسے سخت ہو سکتی ہے؟ زنا بھی تو بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے. غیبت زنا سے کیسے سخت ہو سکتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ، زنا حقوق اللہ میں سے ہے. اگر بندہ صدقے دل سے توبہ کرے، اس کے سامنے ندامت کے آنسو بہائے، سر جھکائے، تو اللہ رب العزت کی رحمت اسے معاف کرنے پر قادر ہے. وہ ذات اس سے معاف کر سکتی ہے. لیکن جو غیبت کرتا ہے، غیبت جو ہے حقوق العباد میں سے ہے. جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے جس کی غیبت ہوئی ہے، اس وقت تک رب تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائیں گے. تو بتاؤ کتنا سخت گناہ ہے، کتنا سخت گناہ ہے. آج ہم کرتے جا رہے ہوتے ہیں. ایک ختم ہوتی ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے. پوری مجلس کے اندر یہی ہوتا ہے، غیبت ہی ہو رہی ہے، غیبت ہی ہو رہی ہے. دو کھڑے ہیں کوئی اور بات نہیں ہے، غیبت ہو رہی ہے. تین ہیں کوئی اور بات نہیں ہے، غیبت ہو رہی ہے. چار ہیں کوئی اور بات نہیں ہے، غیبت ہی ہو رہی ہے. فرمایا کہ یہ غیبت جو ہے یہ سود جیسا بڑا گناہ ہے. غیبت جو ہے یہ سود جیسا بڑا گناہ ہے. اور سود کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سود کھاتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے. گویا کہ وہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے. کون ہے ایسا جو اپنی ماں سے بدکاری کرنا پسند کرے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایسا کوئی ہے؟ لیکن دیکھیں ایک طرف ہم سود کھا رہے ہوتے ہیں، غیبت کر رہے ہوتے ہیں. سود کے بارے میں یہ فرمایا اور غیبت کے بارے میں فرمایا کہ یہ سود جیسی ہی ہے. تو پھر بتاؤ اس کا حکم بھی تو یہی ہے نا. آج ہم ان چیزوں سے بچتے ہیں. ہمارے اندر تو یہ چیز بھری ہوئی ہے. گناہ تو ہے ہی ہے لیکن ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں. سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھتے بھی نہیں. اور پھر دیکھیں اس پر کتنی سخت وعید آئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، اس کے بعد جہنم کی سیر کروائی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم میں بہت زیادہ لوگوں کو عذاب کے اندر مبتلا دیکھا. ایک گڑھے پر سے گزر ہوا کہ میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں. میں نے جبرائیل سے پوچھا ہے جبرائیل بتا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتے تھے. آج اللہ نے ان کو ایک سخت عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے کہ اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہرے نوچ رہے ہیں. ایک اور روایت کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن پلے صراط ہوگا، وہ پلے صراط جس کے بارے میں فرمایا بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے. وہاں پر جاتے ہوئے غیبت کرنے والے کو روک لیا جائے گا، آگے نہیں جانے دیا جائے گا. روکنے پر پوچھے گا کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا جائے گا کہ دنیا پہ تو اپنے بھائیوں کی غیبت کیا کرتا تھا، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کیا کرتا تھا. یہاں رک جا، اس سے آگے جانے کی تجھے اجازت نہیں ہے جب تک تیرا بھائی تجھے معاف نہ کر دے. جب تک معاف نہ کر دے اس وقت تک تیری معافی کی کوئی صورت نہیں ہے. تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں. آج ہمیں ذرا بھی خیال نہیں ہوتا ہے
کہ ہم کسی کی غیبت کر رہے ہیں، ہم کسی کی برائی کر رہے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کے کتنے بڑے بڑے سخت جو ہیں نقصانات ہیں، لیکن ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ایک تابعی ہے، غالباً ان کا نام ربی ہے، تابعی جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا ہو، تابعی اس کو کہا جاتا ہے، ان کا نام ربی ہے۔ تو وہ خود اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک مجلس کے اندر گیا تو اس مجلس کے اندر پوری کی پوری مجلس جو ہے وہ غیبت کے اندر مبتلا تھی۔ ایک غیبت کرنا بند ہوتا ہے، دوسرا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے، تیسرا شروع ہو جاتا ہے، غیبت ہی کی مجلس تھی۔ تو میں نے گوارا نہ کیا اس مجلس میں بیٹھنا، میں اٹھ کے باہر چلا گیا۔ اب تھوڑی دیر بعد میں نے سوچا کہ اب تو ختم ہو گئی ہوگی، میں چلو پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں پھر چلا گیا، جا کے اس مجلس میں بیٹھا تو تھوڑی دیر بعد پھر غیبت شروع ہو گئی ہے، پھر وہی پٹی چل پڑی ہے، پھر اس لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کے کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، غیبت ہو رہی ہے۔ تو اب مجھ سے اٹھا نہ گیا کہ لوگ کہیں گے یہ بار بار کیوں مجلس سے اٹھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں وہاں پر بیٹھ گیا، تھوڑی ہی دیر بیٹھا ہوں، اور میں نے اس مجلس کے اندر جب انسان دیکھے، کہتے ہیں خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اگر آپ کسی مجلس میں بیٹھیں گے، چاہے آپ گناہگار نہیں بھی ہیں، گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، شیطان ہے حملہ کرے گا، دل میں باتیں ڈالے گا، زبان چل جائے گی، نہیں پتہ چلتا ہے۔ تو ایسی مجلس سے انسان بچتا رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے صرف 2 جملے وہاں پر کسی کی غیبت کے بول دیے۔ جب رات کو میں سویا تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک سیاہ فام شخص ہے، وہ ایک تشت کے اندر گوشت لے کر آ رہا ہے، بدبودار گوشت ہے، اور میں پہچان بھی گیا ہوں کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ خواب دیکھ رہا ہوں، پہچان بھی گیا ہوں کہ یہ خنزیر کا گوشت ہے۔ میں نے کھانے سے انکار کیا، لیکن اس سیاہ فام شخص نے وہ گوشت کے جو لوتھڑے تھے زور زور سے میرے منہ کے اندر ڈال دیے، وہ میرے حلق سے اتر رہے تھے۔ اسی اثنا کے اندر مجھے جاگ آ رہی، جب میں جاگا تو وہی کڑواہٹ میرے منہ کے اندر موجود تھی، اور 30 دن تک مجھے کھانے کے اندر ذائقہ نہیں آیا، وہی بدبو آ رہی۔ آج ہم بھی کہتے ہیں نا، آج بڑے منہ کا ذائقہ خراب ہے، آج بڑی بیوسم کھانا اچھا نہیں پکایا، آج اس مرچے نہیں پائی ہے، آج اس لون صحیح نہیں پایا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ جب غیبت کرتے ہو، اس طرح کے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہو، تو پھر تمہاری زبان ذائقہ دار کیسے ہو؟ تم نے اتنی عظیم چیز کو جو اللہ نے منہ میں رکھی ہے، پاک ہے، صاف ہے، اس کو ان غلاظتوں کے اندر ڈالتے ہو تو تمہارے منہ کے اندر پھر ذائقہ کس طرح ہے؟ تو کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ اپنے بھائی کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کبھی بھی تم اس بات کو پسند نہیں کرتے۔ جب اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو تو تمہیں زبردستی کھلایا جائے گا، یہ چاہے سامنے کھلایا جائے یا تمہاری حصوں کے اندر ڈال ڈال کر تمہیں کھلایا جائے، تو ان باتوں سے باز آ جاؤ، محفوظ رہو۔ تو کتنے احکام ہو گئے؟ 3 اس آیت مبارکہ کے اندر۔ پہلا، آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، کہ بہت زیادہ گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان جو ہیں وہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ دوسرا کیا؟ ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو، کسی کے کھولنے کی کوشش نہ کرو، کسی کے معاملات میں دخل اندازی دینے کی کوشش نہ کرو۔ تیسرا کیا؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، کسی کی غیبت مت کرو۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے اللہ